آج ہم اسی موضوع پر اپنے پیغام کو جاری رکھیں گے۔ صوتی تحریک کی کائنات بڑا اہم موضوع ہے۔ آپ خود کو کیسے اختیار دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے کلام سے اپنی آسمانی تقدیر کو زمین پر کیسے متحرک کر سکتے ہیں؟ میں نے اسے سیکھا، اس کو کرتی ہوں، اور یہ کارآمد ہے، یہ واقعی کارآمد ہے، اور میرے لیے یہ حیرت انگیز ہے کہ میں واقعی کسی بہت بڑے معاملے میں پڑھتی ہوں اور یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہوں، اور میں یوں ہوں، واو، یہ اب بھی کارآمد ہے۔ خدا کا کلام، خدا کل، آج اور ابد تک یکساں ہے، اور ایسا ہی اس کا کلام ہے۔ یہ حیران کن ہے کس طرح یہ شناختی الفاظ ماحول میں فتح کو متحرک کرتے ہیں۔ ایک اور، ستائش اور عبادت۔ در حقیقت اتوار کو جو ہم چرچ میں کرتے ہیں وہ 90% ستائش ہے۔ ستائش بلند آواز میں ہوتی ہے، لیکن عبادت با آواز بلند نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ عبادت با آواز بلند ہو۔ حقیقت میں عبادت اتنی خاموش ہوتی ہے جتنی اسے ہونا چاہیے، لیکن ہم اسے ستائش و عبادت کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن عبرانی زبان میں عبادت کا حقیقی مطلب خدا کے سامنے سجدہ کرنا ہے، خدا کے سامنے کوئی قدر نہ رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے رویے سے خدا کی عبادت کر سکتے ہیں، اور جس گھڑی آپ اپنا غرور اور انا روح القدس کے حوالے کرتے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں۔ جس گھڑی آپ اپنے ستانے اور پریشان کرنے والے کو ہمدردی دکھاتے ہیں، تو یہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ میں تو خود ضبطی کو بھی عبادت کی ایک قسم سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ خدا کو بتاتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، یا شاید آپ آج گناہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، شاید فحش فلمیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ گناہ پسند ہے۔ آپ دیکھیں، یہ دل میں ہوتا ہے، لیکن ستائش شکر گزاری سے بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ خدا کو سربلند کرتے ہیں، آپ خدا کو جلال دیتے ہیں۔ ستائش، جب میں صوتی تحریک پر آج بات کرتی ہوں تو ستائش سپر اہم ہے، اور میرا شوہر ہر وقت گھر میں ستائشی موسیقی لگاتے ہیں۔ رات کو ہم آڈیو بائبل لگاتے ہیں، ہم ہر رات آڈیو بائبل لگاتے ہیں، اور جب ہم سوتے ہیں تو آڈیو بائبل لگی ہوتی ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس نے ہماری زندگیاں بدل دی ہیں، کیونکہ جب میں اٹھتی ہوں، لیکن میں تجھے زیادہ پیار کرتا ہوں، بعض اوقات آدھا گھنٹہ بستر میں رہتی ہوں، اور میں تب بھی پوری کتاب سنتی اور سوچتی ہوں، واؤ، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، اور خدا مجھے ہر وقت نیا مکاشفہ دیتا ہے۔ اور اپنی نیند کے دوران، یہاں تک کہ آدھی رات کو جب باتھ روم میں جاتی ہوں، میں بائبل کو سنتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ لیکن یہ ایمان آپ کے الفاظ اور آواز سے متحرک ہوتا ہے۔ پس ستائش اہم ہے۔ ستائش شکر گزاری سے کیسے مختلف ہے؟ شکر گزاری ہے، آپ شکر گزار ہیں، اور آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کہتے رہتے ہیں کہ اے خدا تیرا شکر ہو کہ میری کھانسی دور ہوئی، میرے پاس یہاں یہ ہے، شکریہ، یہ میرے پاس یہاں پانی ہے، کہیں پر شکریہ۔ اسے یہ پسند ہے۔ لیکن ستائش ہے کہ او تو خدا ہے، تو حیرت انگیز خدا ہے، تو پرجلال خدا ہے، تو رحیم خدا ہے۔ یہ ستائش کرتے ہوئے آپ ماحول میں زیادہ قوت سے چیزوں کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اسے سربلند کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسے ضرورت نہیں کہ وہ آپ سے سنے کہ وہ کون ہے، لیکن مجھے بتانے دیں۔ آپ سننا شروع کرتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور جتنی زیادہ آپ ستائش کرتے ہیں، آپ خدا کو جلال دیتے ہیں، آپ خدا کو بڑا کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ دشمن سکڑتا جاتا ہے۔ برسوں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں نے شیطانی قوتوں کو چرچ میں دیکھا، اور خاموش بیٹھے تھے۔ وہ بیمار تھے، وہ مایوس تھے، ان کے پاس کوئی خوشی نہ تھی، انہیں ازدواجی مسائل اور طلاق کا سامنا تھا۔ چرچ میں ہم سب جانتے ہیں، اور میں نے اس خواب میں یہ دیکھا کہ ابلیس کے ایجنٹ
تاریکی میں بیٹھے تھے، وہ بہت سے تھے، ہر 2 یا 3 لوگوں کے لیے ان کے ساتھ ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے ان کے خوفناک اور نفرت انگیز چہرے دیکھنے شروع کیے۔ میں نہیں جانتی کہ کیا کروں، اور میں مصباح کے سامنے تھی اور کوئی آئیڈیا نہ تھا کہ کیا کروں، لیکن میں یہ دیکھ رہی تھی کہ چرچ میں یہ لوگ مظلوم تھے، اور خدا نے مجھ سے فرمایا کہ ستائش شروع کرو، اور میں نے اس کی ستائش شروع کی۔ ستائش میں کہا کہ خدایا تو شاندار ہے، خدایا تو پاک ہے، تو کامل ہے، تو پرجلال ہے، تو محبت کرنے والا ہے۔ جتنی زیادہ میں ستائش کرتی تو وہ گہرے رنگ کے سوٹ والے لوگ، شیطان کے ایجنٹ، بدروہیں، انہوں نے سکڑنا شروع کر دیا۔ میرے خواب میں سکڑتے گئے اور غائب ہو گئے، اور میرے خواب میں وہ جتنا زیادہ سکڑتے گئے، میرا مطلب ہے کہ یہ خود وضاحتی خواب تھا، آپ کو اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنا زیادہ وہ سکڑتے گئے، میں نے دیکھا کہ لوگ شفا پا رہے ہیں، شادمانی سے بھر رہے اور مایوسی سے نکل رہے ہیں۔ عبادت کے اختتام پر سب اپنے پیروں پر اچھل رہے تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ ناچنا، گانا، پرستش کرنا اور ستائش کرنا شروع کی۔ ہم مل کر پرانے خوبصورت گیت گا رہے تھے جو میں نے پہلے کبھی نہ سنی تھی، اور ان میں سے کچھ میں جانتی تھی۔ اور اس کے بعد میں اٹھی اور مجھے مکاشفہ ملا، جتنی زیادہ آپ خدا کی ستائش کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ دشمن آپ سے بھاگے گا۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ تو کائنات کا خالق ہے، تو میری زندگی کا خداوند ہے، تو حیرت انگیز ہے، قادر مطلق، کامل پرشکوہ، کامل پرجلال۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ آپ کے الفاظ قوت رکھتے ہیں۔ ایک اور اعلان، خدا کے الفاظ کا اعلان، یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اپنی کسی بھی نشریات سے پہلے میں اعلان کرتی ہوں۔ ہر بدھ کو میری براڈ کاسٹ ہوتی ہے۔ گھر چھوڑنے سے قبل میں مقدس یسایہ 61 کا اعلان کرتی ہوں۔ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں۔ میں پورے باب کو ہر روز پڑھتی ہوں۔ میں یسایہ 61 کو مکمل طور پر ازبر کرتی ہوں، کیونکہ خدا کے کام کا اعلان اور دعا اور مطلب خدا کی مرضی کا اعلان اور دعا ہے۔ خدا کے کلام کی دعا خدا کی مرضی کی دعا ہے۔ شاید آپ جاننا چاہیں کہ میں ایسی دعا کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں مجھے میری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ میں انہیں بتاتی ہوں خدا کی مرضی کی دعا کرو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کریں؟ میں کہتی ہوں کہ خدا کے کلام کی دعا کرو، کیونکہ خدا کا کلام اس کی مرضی ہے۔ ایک اور جو میں نے کسی مناد سے برسوں پہلے سیکھی، یہ دیوانگی لگے گی، لیکن میں یہ ہر روز کرتی ہوں۔ آپ اسے ہماری فیس بک پر اور ہمارے سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اسے آپ کے لیے تیار کریں گے۔ میں افسیوں کی تمام کتاب لیتی ہوں، اور یہ میرے گھر میں 3 مقاموں پر چھپی ہوئی ہے، میری نائٹ ٹیبل پر، ڈرائنگ روم میں۔ میری بات سنیں، یہ منظم لوگ ہیں۔ آپ اگلے درجہ تک جانا چاہتے ہیں، آپ ایسے کام کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہ کیے ہوں۔ کلام خدا میں اب اپنے الفاظ میں دعا نہیں کرتی، میں کلام خدا کی دعا کرتی ہوں، خدا کے کلام کا اعلان کرتی ہوں۔ بس افسیوں کی کتاب ہر طرف ہے، اور مقدس پولوس نے فرمایا کہ میں دوسری طرح کہتی ہوں کہ میں، میرا خاندان، میری ٹیم، میری منسٹری میں کہتی جاتی ہوں، میں دیوانگی سے کہتی ہوں، میں ہر روز خدا کے کلام کا 2 گھنٹے تک اعلان کرتی ہوں۔ میں افسیوں کی کتاب پڑھتی ہوں، جس نے ہمیں دیا ہے، ہمیں کے بجائے میں کہتی ہوں جس نے مجھے آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی برکت بخشی۔ میں اس کا اعلان کرتی ہوں کہ مجھے یسوع کے اور لہو کے وسیلے خدا کے قریب لایا گیا۔ میں خدا کے سارے ہتھیار باندھتی ہوں۔ افسیوں 6 میں تمام حوالوں میں لگا دیتی ہوں، اور میرا خاندان، میری ٹیم، میری منسٹری لگاتی ہوں، ہر روز کرتی ہوں۔ پاورفل، میں نے دیکھا ہے۔ اور اگر آپ اپنے پیاروں کو نجات یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، یا اگر کوئی آپ کی زندگی میں کوئی غلط راہ اپنا رہا ہے، تو 10 دن تک جہاں مقدس پولوس
تم کہتا ہے ان کا نام لگائیں، حسن اور سوزن یا میری لگائیں، اس شخص کا نام لگائیں جس کو آپ بچائے جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر چیز خدا کی معموری تک پہنچنے کی بات کرتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ خدا کی معموری تک پہنچنے کی بات کرتی ہے، یعنی یہ آپ میں خدا کی معموری ہے کہ ہم خدا اور روح القدس کی سکونت گاہ ہیں، لیکن پھر یہ ہر بات کا احاطہ ہے۔ افسیوں کی تمام کتاب، ایک اور رومیو 8 باب میں ہر روز وہاں میں لگاتی ہوں، مجھ پر کوئی عدالت نہیں کیونکہ میں مسیح میں ہوں۔ میں اس طرح شروع کرتی ہوں کہ نہ زندگی، نہ موت، نہ بدروہیں، نہ فرشتے مجھے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے۔ میں اس کا اعلان کرتی ہوں، اعلان میں قوت ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اگلا، اقرار۔ اقرار پس بہت بڑا ہے۔ جب میں کہتی ہوں کہ اقرار، تو آپ خدا کے کلام کا اعلان کی طرح اقرار کر سکتے ہیں۔ میں گناہوں کے اقرار کی بات نہیں کر رہی۔ یہ بہت قوت والا ہے، کیونکہ جس گھڑی آپ گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، آپ کو رحم ملتا ہے۔ امثال میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، بلکہ جو ان کا اقرار کرتا ہے اس پر رحم ہوتا ہے۔ اقرار کریں۔ ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو۔ دیکھیں، گناہوں کا اقرار کرنے میں فروتنی ہے۔ آپ خدا کو مختلف طریقوں سے سربلند کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک اقرار ہے۔ ہاللویا! زبان کی طاقت، زبان کا زور۔ اس وقت آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے جسے غلط کہا یا جو جھوٹی باتیں آپ کو بتائی گئیں، وہ سب آپ کی زندگی میں ہے۔ میں اس وقت دعا کر رہی ہوں، اے پاک روح، میں روح القدس کو روح حق کہتی ہوں۔ روح حق اس وقت لوگوں سے کلام فرما۔ وہ تمام جھوٹی باتیں جو آپ نے سنی ہیں، ان کا تصور کریں۔ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ بہت قد آور ہیں، آپ بہت پستہ قد ہیں، آپ بہت اناڑی ہیں، آپ بہت مجھے پتہ نہیں، زیرک نہیں، موٹے، بوڑھے۔ آپ نے جو کچھ بھی اپنی بابت سنا، آپ نے مان لیا۔ آج وہ دن ہے کہ اس سب کو ختم کر دیں، اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، خدایا میرے ساتھ ایسا کر۔ خدایا میں نے غلطی کی، مجھے افسوس ہے۔ اس کا اقرار کریں۔ میں نے اپنی بابت غلط باتیں مان لی، میں نے اپنے مستقبل کی بابت جھوٹ مان لیے، میں نے اپنے ابو، اپنی امی اور تیری بابت مان لیے۔ خدایا میں توبہ کرتا ہوں۔ میں ابلیس کی جھوٹی باتوں کے ساتھ اپنے معاہدے توڑتا ہوں۔ میں عجیب و غریب طور پر بنا ہوں، تو نے مجھے عجیب و غریب طور پر بنایا ہے۔ میں تیری آنکھوں کا تارا ہوں۔ تو مجھے بہت پیار کرتا ہے کہ خدایا تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا تاکہ میرے لیے صلیب پر جان دے۔ خدایا میں تیری شبیہ پر خلق ہوا ہوں، میں تیری صورت پر خلق ہوا ہوں۔ آپ چھوٹی باتوں کے بجائے سچ بولنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو جھوٹ کی جگہ سچ بولنا ہے۔ خدایا تو مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی رد کرے گا۔ شاید میری اپنی ماں مجھے چھوڑ دے، لیکن تو مجھے کبھی نہ چھوڑے گا۔ تو ہمیشہ مجھے قبول کرتا ہے۔ میں رد نہیں کیا گیا، کیونکہ یسوع تو میرا بہترین دوست ہے، کیونکہ تو نے میرے لیے اپنی جان دے دی۔ اسی وقت سچ بولنا شروع کریں، پھر جو کچھ بھی آپ پر گزر رہی ہے، جن حالات میں بھی آپ ہیں، سنیں، ہمیں کم از کم ایک بات کے لیے خدا چاہیے۔ میرا مطلب نجات ہے، ہاں، لیکن آپ کی زندگی میں ہر کسی کو کسی کام کے لیے خدا کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کس لیے چاہیے؟ تاکہ آپ کو رہا کرے، علت سے آزاد کرے، بدسلوکی سے آزاد کرے، خود کو نااہل اور نہ قابل قرار دینے سے رہا کرے۔ اسی لیے آپ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود اپنی مکمل اطاعت تک نہیں پہنچتے، کیونکہ خود کو نااہل بناتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو، اپنی آواز سے اس کے متضاد کو متحرک کرے، فتح کا اعلان کریں۔ یسوع مسیح میں فاتح سے بڑھ کر ہوں۔
مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یسوع نے فرمایا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنے طاقت بخشنے والے مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے وہ سب کرنے کی طاقت، حکمت اور استطاعت دیتا ہے۔ دیکھو جس کے لیے اس نے بلایا ہے، یہ ہمیشہ اس سے منسلک ہے۔ آج آپ کیسے بھی حالات سے کیوں نہ گزر رہے ہوں، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے اس کے متضاد بولیں۔ یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر رہے گا۔ اگر آپ خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے موافق دعا کر رہے ہیں تو وہ ہو کر رہے گا۔ مقدس یعقوب 3، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے، اور آپ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ تصور کریں کہ زبان جس میں زندگی اور موت کی قوت ہے، زبان میں آپ کی تقدیر بدلنے کی قوت ہے۔ زبان کا بطور جسمانی عضو ہونے سے نہیں بلکہ آپ کی گفتگو سے، آپ کے ایمان کے متحرک ہونے سے، آپ کی گفتگو آج اور ابھی سے تبدیل ہو جائے گی۔ وہ باتیں جو آپ خود سے کہتے ہیں، اوہ میں بہت احمق ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میں نے کیا ہے، میں بہت احمق ہوں۔ جب لوگ ایسے کہتے ہیں تو وہ خود پر دگنی لعنت کرتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، اس میں ایک مسئلہ ہے۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کیا، میں احمق ہوں، اس طرح نہ کہیں۔ میں تو لوگوں کو کبھی نہیں کہتی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مر جاؤ، نہیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم جیتی رہو۔ مجھے یاد ہے کہ چند برس قبل کہ ہماری منسٹری تھی اور اگلے دن تنخواہیں تھیں، بس میرا شوہر آیا، میں فرش پر بیٹھی تھی، میں دعا کر رہی تھی اور میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میرے خیال میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ ہمارے پاس بینک میں $90 ہیں اور ہمیں بہت زیادہ رقم ادا کرنی تھی، اور میں نے کہا اے خدا، $90 کے لیے تیرا شکریہ، خداوند تیرا شکریہ، شکریہ۔ اور دیکھو پلیز سمجھیں کہ یہ خوشحالی کی، خوشخبری کی منادی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں آیا کہ میں بتاؤں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کسی کے لیے مددگار ہوگا۔ اے خدا، $90 کے لیے تیرا شکریہ۔ جب میرے خاوند نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس $90 ہیں تو میں نے جواب بھی نہ دیا، اور پھر وہ دوبارہ آیا اور کہا کہ میں نے $90 نہیں بلکہ $9,000 کہا تھا۔ میں نے کہا اے خدا، تو نے پہلے ہی بڑھا دیا ہے، تیرا بہت بہت شکریہ، تو حیرت انگیز ہے، تو نے پہلے معجزہ دکھا دیا۔ میرا خاوند اپنا سر ہلا رہا تھا اور وہ اپنے دعائیا خلوت خانہ میں چلا گیا۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری مرتبہ میں نے کب پیسوں کے لیے دعا کی تھی۔ جو میرے پاس ہے اس کے لیے خدا کی شکر گزار ہوں۔ میں خدا کے مہیا کرنے پر شکر گزار ہوں، میں خدا کی بھلائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ ایک اور بات، برسوں پہلے اس نے مجھ سے کہا، اس نے بڑے ہی میٹھے خدائی دل سے فرمایا کہ میرے بچے مجھ سے نہیں کہتے کہ میں بھلا ہوں، وہ مجھ سے نہیں کہتے کہ میں بھلا ہوں۔ میں نے کہا میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو بھلا ہے، تو بھلا ہے۔ بس جب بھی مجھے کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو یا کسی آزمائش سے گزرتی ہوں تو میں کہنا شروع کر دیتی ہوں کہ تو بھلا ہے۔ میں ایک اور بات کرتی ہوں، اور تو وفادار ہے۔ بعض اوقات میں غلطیاں کرتی ہوں اور میں خود پر لیتی ہوں، خاص صورتحال میں میرے گناہ میری غلطی کی وجہ سے، اور بعد میں اس کا احساس ہوتا ہے۔ پتہ میں کیا کہتی ہوں؟ تو رحم سے بھرا ہے،
غلطیاں کرتی ہوں تو وہ ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. شاید بہت غلطیاں کرتی ہوں. شاید آپ اپنے بچوں سے قطع کلام ہو. ایک ٹوٹا پن خاندان میں کام کرتا ہے. کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. میں ایسے خاندانوں کو جانتی ہوں. شاید آج آپ کو کہنے کی ضرورت ہے، مجھے تیری رحمت پر بھروسہ ہے. ہم سب یہاں بے ترتیب ہیں. اے خدا، مجھے یہاں تیری رحمت کی ضرورت ہے. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت خدا آپ کو بلا رہا ہے کہ میرے پیچھے کہیں میں نے گڑبڑ کر دی، مجھے رحم کی ضرورت ہے، مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے. یہ چیزیں خدا کو خوش کرتی ہیں. جب آپ خدا سے اس طرح بات کرتے ہیں وہ بہت خوش ہوتا ہے. جب آپ درست مقاموں پر اپنی شناختی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ خود کو اختیار دیتے ہیں اور آپ اپنی مقرر شدہ آسمانی تقدیر کو متحرک کرتے ہیں. آپ کے الفاظ سے خدا کی مرضی متحرک ہو رہی ہے. شاید آپ زندگی کے ان برسوں میں خود کو اٹکا ہوا محسوس کرتے ہوں یا خشک سالی یا بیابان سے گزر رہے ہوں. کہنا شروع کریں، اے خدا تو بھلا ہے. میں اپنی زندگی میں آسمانی ایجنڈے کا، منسٹری میں آسمانی ایجنڈے کا، اپنی تقدیر میں آسمانی ایجنڈے کا اعلان کرتا ہوں. اعلان کرنا شروع کریں. خدایا میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو بھلا خدا ہے. میں جانتا ہوں کہ تو بھلا خدا ہے. میں تیری عبادت کرتا ہوں. میں اس صورتحال پر فتح کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ میں تیری بیٹی ہوں، میں تیرا بیٹا ہوں. میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے. اور یسوع نے لازر کو زندہ کرنے سے قبل فرمایا، وہ رویا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے. آپ کے الفاظ متحرک کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطی میں مجھے بہت سے خطوط ملتے ہیں. آپ میں بہت سے لوگوں نے مجھے ہزاروں خط لکھے اور کہتے ہیں پلیز دعا کریں، ہماری شادی کو بہت عرصہ ہو گیا ہے لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی. میرے پاس ایک حوالہ ہے اور جس کسی کو میں نے وہ حوالہ دینا شروع کیا ان کی اولاد ہونا شروع ہو گئی. ڈاکٹروں کی رپورٹ کے باوجود ان کے اولاد ہوئی. میں نے کہا مقدس یوحنا 11:25. بس یسوع نے فرمایا قیامت اور زندگی تو میں ہوں. میں نے انہیں ڈاکٹر کی طرح بتایا کہ تمہارا نسخہ یہ ہے. میں تمہیں ایک نسخہ دے رہی ہوں. 3 مرتبہ صبح، دوپہر، کھانے سے پہلے یا بعد آپ انتخاب کریں. رات کا کھانا. یہ کہیں یسوع، چاہے بیمار کے لیے بھی یہی کہیں. یسوع نے فرمایا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. یہ کہنا شروع کریں، قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اپنے پیٹ سے کہیں. سینکڑوں عورتوں نے مجھے لکھا کہ ہم نے جنم دیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا نام رکھیں. عزت تو مجھے ملی لیکن یہ تو خدا کا کلام ہے، میں نہیں، یہ خدا کا کلام ہے. آج اگر آپ بیمار ہیں تو دن میں 3 مرتبہ کلام خدا کا کھانے سے پہلے یا بعد میں اعلان کرنا شروع کریں. اور میں نے کتنے لوگوں سے کہا چاہتے ہیں کہ آپ کی الہی تقدیر ملے تو ہر روز کھانے سے پہلے یا بعد میں یسایہ 61 کو پڑھنا شروع کر دیں. ہر روز کھانے سے پہلے یا بعد میں یسایہ 61 کو پڑھنا شروع کریں. میں نے ڈیرک پرنس سے سیکھا کہ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس میں قوت ہے. آپ صوتی متحرک کائنات کرنا شروع کریں اس پیغام کو ختم کرنے سے پہلے، لیکن پھر بہت ہی پاورفل کرنے والے ہیں. ہم یسوع مسیح کا اپنا خداوند اور نجات دہندہ ہونے کا اعلان کریں گے. شاید اس وقت آپ یہ براڈ کاسٹ دیکھ رہے ہوں. آپ نے کبھی یسوع کا اقرار نہ کیا ہو. آپ نے اس کا اپنے خداوند اور نجات دہندہ ہونے کا کبھی اقرار نہ کیا ہو. آپ نے اس کا اپنے خداوند اور نجات دہندہ ہونے کا اعلان نہ کیا ہو. آج آپ کا دن ہے. آپ اس کا اعلان کریں گے کہ الفاظ قوت رکھتے ہیں. آپ اسی وقت اپنی زندگی میں یسوع کے قیامت اور زندگی ہونے کی قوت کو متحرک کریں گے کیونکہ آپ کو اس نے اپنی زندگی میں بلانے سے ابدی زندگی ملے گی. میرے پیچھے دہرائیں، اے یسوع میں ایمان لاتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے. میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر موا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا. میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اے خداوند پلیز مجھے معاف فرما اور میرے دل میں سکونت رکھ. میری زندگی کا مرکز بن، میری زندگی کا خداوند اور
نجات دہندہ بن۔ آج میں اپنی زندگی تیرے حوالے کرتا ہوں، مجھے نیا دل اور نئی زندگی دے۔ یسوع تیرے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین اور آمین اور آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا مانگی ہے تو آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ روح سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب آپ کا بدن زائل ہو جائے گا آپ کی روح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ آپ بادشاہ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کا اعلان کر کے فقط اپنے ایمان کو اپنی آواز سے متحرک کر کے زندگی کے ہر شعبے میں فتح دیکھ سکتے ہیں۔ آواز آواز ایک دوسرے کے ساتھ مزامیر گائیں، مزامیر کے ساتھ آپس میں بات کریں، اپنی زبان سے تعمیر کریں، ایک دوسرے کو اپنی زبان سے تباہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی زبان پاورفل ہے۔ آج سے یسوع مسیح کے خداوند اور نجات دہندہ ہونے کا اعلان کریں، اس کے خون کی پاور کا اعلان کریں، خدا کی شکر گزاری کریں، ہر وقت خدا کی تعریف کریں، جیسا کہ مقدس داؤد نے فرمایا، میں ہر وقت خداوند کی تعریف کروں گا۔ کلام خدا کا با آواز بلند اور اقرار کریں، اسے باطن میں بھی پڑھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس لمحے سے آپ اپنی زندگی میں مکمل تبدیلی آتے دیکھیں گے، اور آپ فتح پر فتح اور جلال پر جلال پاتے چلے جائیں گے۔ ہاللویا۔